بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ اس میں غیر متمکن کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تین قسمیں ماقبل میں بیان فرما دی، چوتھی قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں چہارم اسماء افعال، چوتھی قسم ہے اسماء افعال۔ تو یہ جو اسماء افعال ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ کیوں مبنی ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض اسماء افعال ایسے ہیں جو امر حاضر معروف سے مشابہت رکھتے ہیں، بعض اسماء افعال ایسے ہیں جو فعل ماضی سے مشابہت رکھتے ہیں، اور امر حاضر معروف اور فعل ماضی یہ دونوں مبنی اصل ہیں، تو ان دونوں سے جو بھی مشابہت رکھے گا وہ بھی مبنی ہوگا۔ اب یہاں بتائیں گے کہ کون سا اس میں فعل ماضی سے مشابہت رکھتا ہے اور کون سا امر حاضر معروف سے مشابہت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں اسماء افعال، اسماء افعال بردو قسم است، اسماء افعال ہیں اور اسماء وہ دو قسم پر ہیں۔ اول پہلی قسم بمعنی امر حاضر، پہلی قسم ہے امر حاضر کے معنی میں۔ تو یہ جو اسماء افعال یہاں شمار کروائیں گے بعض، تو وہ امر حاضر معروف کے معنی میں ہونے کی وجہ سے مبنی ہوں گے۔ چوں جیسے رویدہ، پہلا اس میں فعل ہے رویدہ، تو یہ رویدہ کس کے معنی میں ہے؟ امہل کے معنی میں ہے، اور امہل یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے مہلت دو، کہ جو ہے مثال لے لیجئے، کہیے رویدہ زیدن، تو اس کا معنی ہوگا زید کو ضرور مہلت دو، اس لیے کہ رویدہ امہل کے معنی میں ہے اور امہل یہ فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے۔ تو پہلا اس میں فعل کیا ہے؟ رویدہ ہے، اور یہ امر حاضر کے معنی میں ہے، امر حاضر معروف کے، اور وہ کیا ہے؟ امہل ہے۔ دوسری مثال بلہا، دوسرا اس میں فعل ہے بلہا، یہ بھی امر حاضر معروف کے معنی میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ داع، یہ داع کے معنی میں ہے، داع یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ کہا ہم نے بلہا زیدن، تو اس کا معنی ہوگا زید کو ضرور چھوڑ دو، زید کو ضرور چھوڑ دو۔ تو یہ جو بلہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ داع کے معنی میں ہے، اور داع جو ہے یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، اس وجہ سے بلہا یہ مبنی ہوگا۔ آگے بتائیں گے کہ یہاں جو تاکید کا معنی لگایا جا رہا ہے، اوپر کہا ضرور مہلت دو، یہاں کہا ضرور چھوڑ دو، تو یہ جو اسماء افعال ہیں نا تو ان میں معنی تاکیدی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسری مثال ہے حی حل، تیسرا کیا ہے بیٹا؟ حی حل ہے، اس میں فعل یہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ ایتی کے معنی میں ہے، اور ایتی یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے۔ مثال حی حل الصلاۃ، یعنی نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ ایتی کے معنی میں ہو گیا، اور ایتی جو ہے ایتی کے معنی میں ہے، اور ایتی فعل امر حاضر معروف ہے، اس وجہ سے یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ چوتھی مثال ہے ہلما، تو ہلما یہ کس کے معنی میں ہے؟ آحذر کے معنی میں ہے، اور آحذر جو ہے یہ بھی اس میں فعل ہے، اس میں فعل احذر ہلما یہ اس میں فعل ہے، احذر صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، فعل امر حاضر معروف۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ مثال ہلما شہداءکم، ہلما شہداءکم اپنے گواہوں کو حاضر کرو، قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ چار مثالیں ان اسماء افعال کی دے دی جو امر حاضر معروف سے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں۔ اب اور مثالیں دیں گے، دوسری قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دوم بمعنی فعل ماضی، دوسری قسم ہے وہ اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ان کی مثال فرماتے ہیں چوں جیسے ہی ہاتا، تو پہلا اس میں فعل جو ماضی کے معنی میں ہے یہاں بیان فرمایا وہ ہی ہاتا ہے، اور ہی ہاتا بعودہ کے معنی میں ہے، اور بعودہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مثال دیکھیے ہی ہاتا یوم العید، بلا شک عید کا دن دور ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں ہی ہاتا جو اس میں فعل ماضی کے معنی میں ہے یہ بھی مبنی ہوگا ماضی سے مشابہت کی، ماضی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے۔ دوسری مثال بیان فرمائی شتانہ، تو فرماتے ہیں شتانہ کا معنی ہوتا ہے، شتانہ یہ افتراقہ کے معنی میں ہے، اور افتراقہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس ماضی کے صیغے ہونے، ماضی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے شتانہ یہ بھی کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ بھی مبنی ہو گیا، اس لیے کہ جو ہے شتانہ یہ افتراقہ کے معنی میں، افتراقہ ماضی ہے،
اور ماضی جو ہے وہ مبنی اصل ہے، جو چیز مبنی اصل سے مشابہت رکھے گی وہ خود مبنی ہو جائے گی۔ تو اب اس کی مثال دیکھیں، شتانہ زید و عمر، افترقہ کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، یعنی وہ جدا ہو گئے، تو شتانہ زید و عمر اس کا معنی ہوگا کہ زید اور عمر، بے شک زید اور عمر جدا ہو گئے۔ تو اسماء افعال کی یہ